آج 3 ذی الحج پہلے ہفتے کے دن عرش الہی کو ہلا دینے والی یہ دعا ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، اسی وقت غیبی فرشتے آپ کی مدد کر جائیں گے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذی الحج کی 3 تاریخ ہفتے کے دن جو شخص بھی عرش الہی کو ہلا دینے والی دعا کو پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے سارے نصیبوں کو کھول دے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ عرش الہی کو ہلا دینے والی دعا پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی، جس مقصد میں، جس حاجت میں، جس پریشانی کے لیے بھی آپ ماہ ذی الحج کے پہلے ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھو گے، وہ حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ وہ ہر مشکل، ہر پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جس مقصد کو لے کر آپ نے لوگوں سے سفارشیں کروائیں، بڑے بڑے وظائف پڑھ لیے، بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لیں، لیکن پھر بھی آپ کی حاجات پورے ہونے کا نام نہیں لے رہی، آپ تھک اور ہار چکے ہیں، آپ مایوس ہو چکے ہیں، تو آج ماہ ذی الحج کی 3 تاریخ ہفتے کے دن یہ تسبیحات پڑھ لینا۔ یہ اللہ کی ایسی لاڈلی تسبیح ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اگر آپ ذی الحج کی 3 تاریخ پہلے ہفتے کے دن میں برکتیں، رحمتیں، عظمتیں لوٹنا چاہتے ہیں تو آج یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ ہر بندہ ذی الحج کی برکتوں، رحمتوں اور عظمتوں کو جانتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، یہ مہینہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح افضل ہے، تو آج آپ ذی الحج کے پہلے ہفتے کے دن کی بھی قدر کر لو۔ یہ ذی الحج کا پہلا ہفتے کا دن اپنے ساتھ خوشیاں، رحمتیں، برکتیں لے کر آیا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی مبارک اور بابرکت دن ہے۔ آج یہ دعا پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ یقین کریں، ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا اور نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج یہ عرش الہی کو ہلا دینے والی دعا وہ بہن بھائی بھی لازمی پڑھیں جو گھر میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جو گھر میں بے سکونی، بے برکتی اور تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ گھر کا نظام عورتیں چلاتی ہیں اور سب گھر میں رزق کی کمی تو ہوتی ہے، تو سب سے بڑی پریشانی عورت ہی کو ہوتی ہے۔ آج اپنی بہنوں کے لیے ایک ایسا مجرب اور کامیاب وظیفہ لے کر، ایک ایسی دعا لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں موجود بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا۔ آپ کے جوان بیٹے روزگار سے پریشان بیٹھے ہیں، آپ بھی یہ دعا پڑھ لیں، دیکھیں بیٹے کو خود بھی پڑھ لے، گھر کا کوئی بھی فرد پڑھ لے۔ آج یہ دعا کسی صورت مت چھوڑیے گا، رب کریم نے چاہا تو یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی گھر سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ اپنے شوہر کے کاروبار میں ترقی، کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتے، جس دکان پر نظر بد ہے، حسد ہے، جادو ہے، جنات ہیں، بندشیں ہیں، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے پڑھ لیں۔ بڑا ہی بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج اس دعا کو نہیں پڑھے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنی مشکل کو لے کر رب کریم سے مانگتا ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ آج یہ دعا پڑھنے سے آپ کو آپ کے تمام مسائل کا حل مل جائے گا، آپ کی تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں اور مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آج جو لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے گھر کے حالات سے، اپنی مالی پریشانیوں سے، اپنی بیماریوں سے تنگ آ چکے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیے۔ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، طریقہ میں بتاؤں گا، مانگنا رب سے ہے، آپ نے ہے۔ آپ یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا، آپ کے گھر کا نقشہ ہی بدل جائے گا اور مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا، لوگ دور دور سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے آپ کے گھر تک آئیں گے۔ یاد رکھیے گا، جب رب کریم دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آج وہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی رب کریم نے چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ تو اگر تو آپ دولت سنبھال سکتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں رزق اور دولت سنبھالنے کی جگہ ہے، تو آج ماہ ذی الحج کی 3 تاریخ ہفتے کے دن یہ دعا پڑھ لو۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت، ہر خواہش غیب سے پوری ہو جائے گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ذی الحج کی 3 تاریخ پہلے ہفتے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ عرش الہی کو ہلا دینے والی دعا کو پڑھنا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ دعا لازمی پڑھنی ہے۔ اس دعا کو آج تک جس کو بتایا ہے رب کریم نے مالا مال فرما دیا ہے۔ میں نے خود ذی الحج کی 3 تاریخ کا ہفتے کے دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا، کب یہ قبولیت کی گھڑیاں آئیں گی اور میں یہ دعا پڑھوں گا۔
کیونکہ اس مہینے میں رحمتوں، برکتوں، عزتوں کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں۔ کوئی ہے رب کریم سے مانگنے والا جسے رب کریم عطا کرے؟ یہ دعا بہت ہی آسان ہے، آپ میں سے ہر کوئی بڑے آرام سے، بڑے سکون سے پڑھ لے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کو ذرا دھیان سے اور توجہ سے سمجھ لیں۔ آج 3 ذی الحج پہلے ہفتے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ روایات میں آتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 بار کوئی سبھی درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، آپ رب کریم سے مانگا کریں، ہر ممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک ایسا نام کا وظیفہ ہے، ایک ایسا اسم اعظم ہے۔ جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتا ہے اور کسی خاص دن میں پڑھتا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے بہترین اسباب بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ اولیاء کرام کا وظیفہ ہے، یہ اللہ پاک کا اسم اعظم یا غفارو ہے۔ جو بندہ 3 ذی الحج ہفتے کے دن یا غفارو پڑھتا ہے، رب کریم کے فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ہٹ جاتی ہیں۔ جب آپ رب سے مانگا کریں، اللہ پاک کی رضا مانگا کریں، اللہ پاک کی محبت مانگا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہا کریں، اور اگر آج یا غفارو کو پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں، پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر لیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آپ نے یا غفارو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے۔ یا غفارو 1 بار ہو گیا، یا غفارو 2 بار ہو گیا، یا غفارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غفارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جس کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے مل جاتا ہے، اس کی مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ ذی الحج کی 3 تاریخ ہفتے کے دن اس وظیفے کو مت چھوڑیے گا۔ یاد رکھیے گا یہ موقع سال میں صرف 1 بار ملتا ہے۔ جب آپ 100 بار یعنی 1 مکمل تسبیح یا غفارو کی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا یہ کون سی دعا ہے، یہ کون سے کلمات ہیں جو رب کو اتنے پسند ہیں۔ یہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا۔ جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ نبوی دعا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز ہے، اور یہ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔
اس دعا کو پڑھنے سے آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ اس خاص دعا کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس دعا کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یقین کیجیے گا یہ کلمات عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، آپ کے مقاصد کو، آپ کی کامیابی کو عرش الہی سے پورا کرواتے ہیں۔ جب آپ دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 33 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہی بہت ہی خاص وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دو بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے۔ جو تعداد میں نے آپ کو پڑھنے کی بتائی ہے، آپ نے اس کے مطابق پڑھنا ہے، اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب: آج 3 ذی الحج پہلے ہفتے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار یعنی ایک مکمل تسبیح یا غفارو کی پڑھنی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے 11 بار، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آج کے عمل کی مکمل ترتیب ہے۔ جب آپ یہ وظیفے پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور آج یہ وظیفہ آپ نے جس مقصد کے لیے پڑھا ہے وہ مقصد اللہ کے حضور پیش کریں اور رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے مقصد اللہ سے پورا کروائیں۔ اللہ آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔